اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے، بنتا بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، انسان دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے، اور وہ مقصد دنیا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے، کہ دنیا منزل نہیں ہے ہماری۔ حضور نے واضح طور پہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انتم خلقتم للآخرہ۔ آخرت مانے باطن، باطن مانے اللہ۔ یہ بات ذرا یاد رکھیں نا، اللہ نے اپنے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تو آپ کی منزل اللہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنی منزل کو پہچان جاتا ہے اور اس منزل کو منزل بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت آسان طریقہ کار مقرر کر دیا ہے کہ دنیا کو اللہ کی مرضی سے گزارو، اپنی مرضی سے نہ گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مختصر بات ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے۔ اب اس نے وہ اختیار اللہ پہ بیچنا ہے، یعنی اب بیچنا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یعنی ایک مثال کے ذریعے کہ میرے گھر میں ایک بیڈ پڑا ہوا ہے، لیکن یا میرے پاس کچھ فالتو زیور پڑے ہوئے مثال کے طور پہ، اور وہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اب وہ فالتو زیور جو ہے وہ میں بیچ ڈالنا چاہتی ہوں۔ یعنی کوئی انسان، پھر یہ جو بھی ہے، مرد عورت ہے، اس کے پاس زیور ہے، وہ بیچ دے کے پیسے لینا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قیمت دی ہے جنت کی، اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ اختیار، اپنی زندگی گزارنے کا اختیار۔ یہ قیمت ہے، یہ ایک سرمایہ ہے، اس کو آپ نے بیچ ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ پہ، ٹھیک ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، وہ خرید لیے ہیں، عوض میں کیا ہے؟ جنت۔ اب یہ مال و جان یعنی زندگی گزارنے کا اختیار، اگر میں مال و جان کو ایک لفظ میں، کہ جو اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ واپس لوٹا دیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چاہیے اختیار، میں تو آپ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ان علینا للہدیٰ، ہدایت میں تمہیں دوں گا، میں بتاؤں گا۔ اب قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے، سنا ہے کبھی؟ قرآن ایک مکمل ضابط ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے دے، جو کہے وہ کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے کہنے پہ چلو، میرے طریقے سے زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ دیکھیں، میں ایک مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اصل جو ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، آپ وہ اختیار واپس لوٹا دیں، اللہ سے رابطہ کر لیں، اللہ کے بندوں سے رابطہ کر لیں، اور ان سے پوچھ کے جو ہے وہ پھر زندگی گزاریں، یا جو کچھ بھی کام کرنا ہے ان کی ہدایات کے مطابق کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں یعنی آخر میں کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اپنے آپ کو اللہ کے واپس، یعنی جو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ اسلام کا مطلب ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی جئیں گے
تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، پھر اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں، اللہ کے بندوں کے حوالے کر دیں، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب یعنی مختصر طور پہ یہ آخری لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنے جذبات اور خواہشات کو مار لیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا. ظاہر ہے انسان ہے، خواہشات ہیں، کبھی غصہ ہوگا، کبھی خوش ہوگا، کبھی کیا ہوگا، سارے جذبات کو مار دیں، نہ خوش ہوں نہ غم کریں کسی بات کا، بس اللہ کے حوالے کر دیں. وہ کیا طریقہ ہے وہ تو آپ کو میں نے بتایا، پھر بھی پوچھنے میں بتا دوں گا، لیکن اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.